الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، ایک موقع پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس لگی تھی، آپ کچھ واعظ و نصیحت ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک 3 صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ اب 3 صحابہ جب اندر مسجد میں آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ پہلے سے ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ اب 3 صحابہ کا عمل، 3 صحابہ میں سے ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، غنیمت موقع ہے، آپ کا فرمانا وہی کی بات۔ لہذا ایک صحابی تو فوراً جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شریک ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر اچھی مجلس میں اللہ نے بھیج دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، فوراً شریک ہو گئے۔ دوسرے ساتھی نے سوچا، وہ تو کوئی بیان سننے نہیں آئے تھے، پتہ بھی نہیں تھا کہ سرکار یہاں بیٹھے ہیں، تو دوسرے ساتھی نے شرما شرمی، اب اگر ہم گئے سامنے رسول اللہ نے دیکھ لیا ہے، اچھا نہیں لگے گا، اچھی بات نہیں ہے، لہذا شرم و لحاظ کرتے ہوئے دوسرے صحابی بھی اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، مجھے پہلے سے پتہ بھی نہیں تھا یہاں کیا ہو رہا ہے، کسی اور کام سے ہم آئے تھے، لہذا وہ لوٹ گئے، مجلس میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی، جو آدمی اس مجلس میں غنیمت سمجھ کر اللہ اس کی رسول کی بات سننے کے لیے عمل کرنے کی نیت سے بیٹھ گیا تو اللہ اس کے رسول نے بھی اسے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ آدمی جو دل سے تو یہاں شریک نہیں ہونا چاہ رہا تھا، لیکن شرما شرمی کی وجہ سے وہ شریک ہو گیا، جب وہ حیا کرتے ہوئے شریک ہو گیا تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے کہ اس کا نام ان لوگوں سے کاٹ دیا جائے جو مجلس میں شریک تھے۔ لہذا جو آدمی شرما شرمی کی وجہ سے بھی بیٹھا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو لوگ مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ کا معمول ہے کہ جو مجلس میں شریک ہو جائے، ایسا نہیں ایک کے ساتھ دوسرا معاملہ، دوسرے کے ساتھ تیسرا معاملہ۔ پھر فرمائے کہ وہ تیسرا آدمی
جو واپس چلا گیا، جس نے اللہ اس کے رسول کی مجلس سے اعراض کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اعراض کرے گا تو اللہ اس کے رسول کو بھی کوئی غرض نہیں ہے، جو جاتا ہے جائے، جو نصیحت نہیں لینا چاہتا ہے نہ لے، جو عمل نہیں کرنا چاہتا ہے عمل نہ کرے۔ اب اس کے بعد آئیے، ہماری جو مجلس ہوتی ہے یہ بھی اللہ اس کے رسول کی باتوں پر مشتمل مجلس ہوتی ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی بات ہوتی ہے، اصلاح کی بات ہوتی ہے۔ اور آج ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری غلطیاں تو ان لوگوں کی ہیں جو مسجد میں آنے والے ہیں۔ بھئی ایک طبقہ تو وہ ہے جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ملامت۔ ایک وہ طبقہ ہے جو مسجد میں آتا ہے۔ مسجد میں آنے والے طبقے کی 3 برائیاں ہیں، 3 بڑے گناہ ہیں۔ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں 3 گناہ ان سے صادر ہو رہے ہیں۔ عام طور سے ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، لیکن جب میں عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کون سے گناہ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر دم ہر لمحہ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا یا ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کے گھر میں کس کی بات چلنی چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، جب اللہ کا گھر ہے تو بات بھی اللہ کی چلنی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہم برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار یا ہمارا پڑوسی یا ہمارا دوست اس میں کوئی مداخلت کرے، قطعاً برداشت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مداخلت کرے، ہمارے گھر میں کوئی اپنا قانون چلائے، ہرگز برداشت نہیں ہے نا۔ تو جب ہم اپنے گھر میں اپنی بات چلانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ اس کے رسول کی بات چلنی چاہیے، اور انہی گھروں میں خیر و برکت ہے، سکون و اطمینان ہے جس گھر میں اللہ اس کے رسول کی بات چلتی ہے۔ اور اللہ کا گھر یہ اللہ کا گھر ہے، بیوت اللہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ یہ مسجدیں جو ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہیں اور اس کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بیوت اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں اور زیادہ اللہ کی بات چلنی چاہیے نا، کہ ہماری بات چلنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، ہماری بات چلنی چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں سر جھکا کے آنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں آئیں تو عاجزی کے ساتھ آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں انکساری کے ساتھ آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں تواضع کے ساتھ آئیں، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کیا ہے، لوگوں کو دین پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، بڑا درجہ اونچا مقام ہے، آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ دوبارہ دنیا ان سے چلی ہے۔ ان کے زمانے میں جن لوگوں نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، 950 سال تک سمجھایا۔ جب لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے طوفان آیا، عذاب آیا، پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، پوری دنیا ختم ہو گئی۔ صرف وہ 80 آدمی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے، ان کی کشتی میں سوار ہونے والے تھے، دوبارہ ان سے پھر نسل انسانی آگے چلی ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کا زمانہ، جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا
جتنے ان کے بیٹے تھے، پوتے تھے، نواسے تھے، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہوں نے کہا دیکھو میں نے 950 سال تک تبلیغ کیا ہے اور 950 سال میری زندگی کا تجربہ ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے نبی ہیں، وحی آ رہی ہے، اور 950 سال تبلیغ کیا ہے، تجربہ ہے۔ فرمایا میرے 950 سالہ زندگی کے تجربے کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ بھی سنیں گے، یاد رکھیں گے، توجہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں سے مرنے سے پہلے وصیت کیا اور کہا میری پوری زندگی کا تجربہ ہے، نبی کا تجربہ ہے، وحی کا تجربہ ہے، لمبی زندگی کا تجربہ ہے، بڑی اہم بات ہے نا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بچوں سے کہا کہ بچوں 2 باتوں سے ہمیشہ بچتے رہنا اور 2 کام ہمیشہ کرتے رہنا۔ تجربہ پوری زندگی کا بچوں سے بتا رہے ہیں کہ 2 باتوں سے ہر حال میں بچنا، ہمیشہ بچنا، مرنے تک بچتے رہنا۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو ہر حال میں ہمیشہ بچانا۔ شرک جو ہے نا ایسا جرم ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ شرک کو تو معاف کرنے والے ہیں نہیں، اور آپ پہلے سے سن رہے ہیں کہ جنت میں داخلہ بغیر ایمان کے ٹکٹ کے نہیں ملے گا، یہ فائنل بات ہے۔ جنت کا داخلہ اللہ نے ایمان پر منحصر کر دیا ہے۔ شرک ایمان کے خلاف ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں دوسروں کو آپ شریک قرار دے رہے ہیں کہ فلاں ہے، وہ علم دینے کا مالک ہے، وہ دولت دینے کا مالک ہے، وہ فلاں چیز کا مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں سب چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ اللہ چاہے تو صحت دیں، اللہ چاہے تو بیماری دیں، اللہ چاہے تو زندگی دیں، اللہ چاہے تو موت دے، اللہ جو چاہے وہ دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے شرک سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو بچانا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ شرک سے ہر حال میں بچائیے۔ اور شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مورتی پوجا کرے یا مندر میں جائے، شرک صرف وہی نہیں ہے۔ شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہمیں شرک کی تمام شکلوں سے بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ بچائیں گے نا۔ اور تفصیل سے یہ بھی جانیں گے، میرا موضوع نہیں ہے، میں تو کچھ اور کہنے جا رہا ہوں اصل میں آج، یہ تو بات ضمناً میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں سے، بڑا اہم، ہم سمجھ رہے ہیں کہ معمولی بات ہے، نہیں بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ جنت کا داخلہ ایمان پر ہے اور شرک جو ہے ایمان کے خلاف ہے۔ مشرک مومن نہیں ہو سکتا ہے اور مومن مشرک نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات طے ہے۔ دوسری بات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ 950 سالہ زندگی کا تجربہ، فرمایا بچوں کبھی کسی حال میں تکبر مت کرنا، بہت بڑا جرم ہے یہ تکبر جو ہے نا۔ اور آج تکبر کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ تکبر ہے۔ عالموں کو علم کی وجہ سے ہے، عاملوں کو عمل کی وجہ سے ہے، مجاہدوں کو جہاد کی وجہ سے ہے، مبلغوں کو تبلیغ کی وجہ سے ہے، مال والوں کو اپنے مال کی وجہ سے ہے، تعلیم والوں کو اپنے علم کی وجہ سے ہے، خوبصورت لوگوں کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہے، مختلف وجوہات سے۔ کسی کو کوئی منصب ملا ہے، منصب کی وجہ سے، کسی کو کوئی عہدے کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ آدمی کے اندر کبر اور بڑائی، یہ تکبر جو ہے نا، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کبر کا ایک ذرہ بھی
جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا اپنے دل کو تکبر سے خالی کرو۔ ارے کس بات پر تکبر کر رہے ہو بھیا، آپ کس بات پہ تکبر کر رہے ہو؟ سانسوں کا اعتبار ہے، زندگی کی گارنٹی اور ضمانت ہے، کب زندگی کب موت۔ کل ایک صاحب شام میں اعلان آیا، دعا کی درخواست آئی، اور آج صبح معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، اپنے سانسوں پہ بھروسہ نہیں ہے، کس بات پر غرور ہو رہا ہے آخر؟ یہ علم، یہ دولت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ تماشے، یہ سب یہیں کے ہیں۔ انسان کے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں آؤ، سر جھکا کے آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، عاجزی کے ساتھ آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کی کبریائی اور بڑائی لے کر آؤ۔ اپنی کبریائی بڑائی لے کے مت آنا، بھائی میں بھی کچھ ہوں، کیا خاک ہو تم؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بہرحال یہ مجلس جو لگی ہے، مختلف لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ تو بہرحال اس لیے آتے ہیں کہ ہم جمعہ میں سنیں گے ہماری باتیں، قرآن کی باتیں، ہماری زندگی میں کیا ہے۔ قرآن و حدیث کا آئینہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اس آئینے میں اپنی شکل کو آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی ہماری زندگی میں یہاں داغ ہے، یہاں دھبا ہے، یہاں غلطی ہے۔ اصلاح مقصد ہے نا، تو جو اصلاح کے لیے آتا ہے، عمل کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ہے نا بھائی؟ یہ قرآن و حدیث کا آئینہ ہے جو ہم دکھاتے ہیں۔ اب بعض لوگ ہیں جو اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اس میں غلطی نظر آتی، اصلاح کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں بجائے اصلاح کرنے کے وہ آئینے پر ہی غصہ شروع کر دیتے ہیں، یہ آئینہ ہے جو غلط بتا رہا ہے۔ بھئی آئینہ تو آئینہ ہے، وہ تو صحیح بتائے گا۔ آپ کو چاہیے اپنے آپ کو ذرا صاف کر لو، جو داغ دھبے ہیں مقصد اس کا وہ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اور آگے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت تمہیں نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو۔ بھئی سوال ہے موت کا، مرنا جینا تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اللہ جب چاہیں دنیا میں بندہ آتا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس حال میں موت آئے کہ فرما بردار رہو، اور ہم جانتے ہیں کہ مرنا جینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے دوستو؟ مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ مرنا اور جینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر کس حالت میں موت آئے وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ مرنا جینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر کس حال میں ہماری موت ہو وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ ہماری موت فرما برداری کی شکل میں آئے تو فرما بردار رہے گا، تبھی تو فرما برداری میں آئے گا نا۔ فرما بردار ہونا اپنا کام ہے، آدمی طے کرے ہم گناہ ہی نہیں کریں گے، گناہ اگر ہو جائے فوراً ہم توبہ کریں گے، یہ تو اختیار میں ہے نا بھائی۔ آدمی اگر نماز پڑھنے لگے، پڑھتا رہے پابندی سے، گناہوں سے توبہ کرتا رہے، موت آئے گی تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے سونے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کے سوتا ہے، اور رات میں نیند میں موت آ گئی، کیا حکم ہے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے وہ جو کلمہ پڑھ کے سویا ہے نا اسی کلمے کا اعتبار ہوگا اور سمجھا جائے گا کلمے پر اس کی موت آئی، ایمان پر موت آئی ہے۔ تو آدمی کو جو ہے کہ مرنا کب ہے معلوم نہیں، مرنا کہاں ہے معلوم نہیں، لیکن کس حال میں مرنا ہے یہ اختیار میں ہے۔ کیسے اختیار میں ہے؟
ہم اچھی حالت کو اپنا کے رکھیں گے، موت جب کبھی آئے گی اچھی حالت میں آئے گی. ہاں نماز پڑھنے والے رہیں گے تو موت آئے گی تو نمازی کی حالت میں آئے گی نا. مطلب نماز پڑھنے والے نبی ہوں تو نماز کی پابندی کرنے والے تو ہوں گے نا، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، سود سے بچنے والے ہوں گے، زنا سے بچنے والے ہوں گے، چوری ڈکئی برائیوں سے بچنے والے ہوں گے، غیبت سے بچنے والے ہوں گے، تکبر سے بچنے والے ہوں گے. موت آئے گی اسی حال میں آئے گی جو آپ بچ رہے ہیں. تو اچھی حالت میں مرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، کب مرنا اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، ان کا کام وہی ہے. ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت سے پوچھا، حضرت اسرائیل سے پوچھا، بھئی رات دن کا تمہارا کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، روزانہ کتنے انسانوں کے روح قبض کرتے ہو، یہ بتاؤ کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تم کو کبھی تکلیف ہوئی، رحم آیا، پریشانی ہوئی؟ حضرت اسرائیل نے کہا الہ العالمین آپ کا حکم ہے، تکلیف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، آپ نے منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، لہذا تکلیف کا کوئی سوال نہیں. اللہ نے پوچھا یاد کرو کبھی کوئی ایسا موقع. جب اشارہ ہوا تو حضرت اسرائیل نے کہا ہے اللہ 2 موقع پوری جب سے ہم روح قبض کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، آگے کیا ہوگا پتہ نہیں، اب تک 2 موقع ایسا یاد آتا ہے جب روح قبض کرتے ہوئے مجھے رحم آیا. اللہ نے کہا بتاؤ کب وہ موقع ہوا؟ تو مشہور واقعہ ہے، اسرائیل نے کہا الہ العالمین وہ موقع تھا کہ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے، عورتیں بچے مرد سب تھے، اندھیری رات تھی، طوفان آیا، اس طوفان میں وہ جہاز غرق ہو گیا، لوگ مرے، اور کسی جس کے ہاتھ جو لگا اس میں تیرنے لگا. ان ڈوبنے والوں میں مرنے والوں میں ایک عورت بھی تھی، اس کو کوئی تختہ مل گیا، اس کے سہارے وہ جا رہی تھی سمندر کے لہروں پر، وہ حاملہ تھی، اسی تختے پر بچے کو اس نے جنا، کوئی حفاظت کا ذریعہ نہیں، اور بہت پریشانی کے عالم میں وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے چمٹا رکھا ہے اور سمندر کی لہروں پہ تختے کے سہارے بہی چلی جا رہی ہے. ایسے وقت اللہ آپ کا حکم آیا کہ عورت کی روح کو بھی قبض کر لو. اے اللہ مجھے بڑا رحم آیا، وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے سمندر کی لہروں پہ ہے، ماں اس کا سہارا ہے، سینے سے چمٹا رکھا ہے، اگر اس کی روح کو قبض ہم نے کر لیا بچے کا کیا بنے گا؟ اے اللہ بڑا رحم آیا مجھے، لیکن آپ کا حکم تھا، ہم نے عورت کی روح کو قبض کر لیا، آگے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا، وہ ہماری ڈیوٹی بھی نہیں ہے. اس وقت بڑا رحم آیا تھا. اللہ نے کہا اچھا دوسرا موقع؟ کہا اللہ دوسرا موقع اس وقت آیا کہ شداد نامی ایک بادشاہ تھا، اور شداد نامی بادشاہ نے دنیا میں جنت بنایا تھا. اس نے سنا تھا کہ جنت ایسی ایسی جگہ ہے، اس نے کہا جنت ہم بھی بنا سکتے ہیں، خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگا تھا. اور اس نے اربوں کھربوں دینار، بادشاہت ملی ہوئی تھی نا، بادشاہ بن گیا تھا، تو شداد نے اربوں کھربوں دینار دے کر اس نے جنت تعمیر کرایا، اور بنانے والوں سے کہا کہ بالکل جنت کے ہو بہو تعمیر کرو چاہے جتنے پیسے خرچ ہو جائیں. اور اس نے طے کیا تھا کہ میں اپنی جنت میں اس وقت داخل ہوں گا جب وہ مکمل تیار ہو جائے، جب جانا ہے. اس نے برسوں کی محنت میں اور کروڑوں اربوں دینار خرچ کر کے اس نے جنت بنوایا، اور جب جنت اس کی تعمیر ہو گئی اور جنت میں داخلے کے لیے گیا، ایک پاؤں اس کا جنت کے اندر ہے، ایک باہر ہے. اے اللہ آپ کا حکم آیا اس کی روح قبض کر لو. مجھے بڑا رحم آیا، اس نے کتنے پیسے خرچ کیے، کتنا وقت لگایا، کتنی محنت لگائی ہے، اور جب جنت میں داخلے کا وقت آیا تو آپ نے کہا روح قبض کر لو. میں نے روح قبض کر لیا. یہ 2 موقع پر مجھے بڑا رحم آیا. اللہ نے فرمایا ملک الموت 2 موقع پر تم کو جو رحم آیا وہ اصل میں 2 نہیں ایک ہی ہے، اور جس پر رحم آیا ایک ہی شخص ہے. وہ سمندر کی لہروں میں، طوفانی رات میں، اندھیرے اور ظلمت میں جس عورت کی روح قبض کرنے کے لیے کہا تھا، جو بچہ تختوں کے سہارے تھا، وہ بچہ وہی تھا جس نے بعد میں جنت بنائی. ہم نے لہروں سے کنارے پہنچایا، ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، ہم نے عقل دیا، حکمت دی، دانائی دی، بادشاہت دیا. اور بادشاہت آدمی کو دولت ملتی ہے تو مغرور ہو جاتا ہے،
غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے، اس کو بادشاہت ملی، اس نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اللہ کے مقابلے میں جنت کی تعمیر شروع کر دی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ایک ہی شخص ہے جو بچہ تھا اس وقت رحم آیا، اور پھر شداد جب جنت تعمیر کر لی پھر تم کو ایسا جو ہے یہ تمہارے دل میں خیال آیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، موت تو اللہ نے جب جہاں لکھا ہے آنا ہے، ہاں البتہ اچھی حالت میں آئے ہمارے اختیار میں ہے، اگر نہ ہوتا تو اللہ نے نہیں کہا ہوتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو فرما برداری کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے، معلوم ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، ہم اسلام کی حفاظت کریں۔ آج میں اصل میں ایک بہت اچھا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ جنت چاہیے نا؟ کوئی بندہ ہے جو بولے ہم کو جنت نہیں چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جنت چاہیے، اللہ سب کو جنت عطا فرمائے۔ ہم سب لوگ ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ مشروط ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اور بھی کچھ باتیں ہیں، وہ اگر ہو جائیں تو جنت کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، جنت کا راستہ بہت آسان ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، بڑے عالم تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہوا تو حضرت کے بڑے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی انہی کے صاحبزادے ہیں، مولانا رفیع عثمانی جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، بڑے صاحبزادے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، جنازہ رکھا ہوا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب وہیں پاؤں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اپنے والد محترم کے میت کے جنازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے اللہ والے بزرگ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتا ہوں۔ والد صاحب کا جنازہ ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک طریقے سے ہم یتیم ہو گئے، لیکن آپ کا وجود، آپ کے رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سوچنے کے بعد فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے، انشاءاللہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا، مفتی رفیع عثمانی کہتے ہیں کہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی حضرت والد صاحب کے انتقال کے بعد نبھایا، بہت نبھایا، اور ہماری اصلاح کی، بہت اصلاح کی۔ تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کہا کہ مولوی رفیع صاحب 4 باتیں، 4 کام آپ کر لیجئے، جنت بڑا آسان ہے، جنت میں چلے جاؤ گے، بڑا آسان راستہ ہے۔ تو حضرت نے وہ 4 باتیں بتائیں، اور اسی وقت قلم بند کر لیا گیا اس کو، اور باضابطہ وہ کتاب بھی چھپ گئی، معمولات یومیہ اس کا نام ہے، معمولات یومیہ۔ اب تو پتہ نہیں، اور وہ صرف اردو میں چھپی تھی، لیکن دنیا کے بے شمار زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، انگریزی، ہندی، فلاں فلاں، بہت ساری زبانوں میں، عربی میں ترجمہ ہوا، معمولات یومیہ، روزانہ کا معمول۔ اس میں حضرت نے اس وقت 4 باتیں بتائی تھی، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں، بڑی قیمتی باتیں، بڑی آسان باتیں، جس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ جس میں جان خرچ ہوتا ہے، نہ جس میں وقت خرچ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا رخ صحیح ہو جائے تو جنت کے راستے پہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ۔ 4 باتیں تو اس میں تھی۔ پہلی بات، وقت ہے بھی، پہلی بات، وہ ہر عمل کی جان ہے، حسن نیت۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، ہر عمل کی جان ہے حسن نیت۔ حسن نیت کا ترجمہ کر لیجئے اخلاص، صرف اللہ کے لیے کام کرنا۔ ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھتا رہے، اللہ کے لیے نہ پڑھے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھے، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو حسن نیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی حسن نیت کے ساتھ اگر چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔
کوئی آدمی غلط نیت سے، ریاکاری کی نیت سے، دنیا کو دکھانے کی نیت سے، چاہے جتنا بڑا کام کرنے والا ہو، مسجدوں کا بنانے والا ہو، مدرسوں کو چلانے والا ہو، اداروں میں خدمت کرنے والا ہو، چاہے لاکھوں کروڑوں دینے والا ہو، اگر نیت اس کی غلط ہے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اگر صحیح نیت سے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ نے اگر ایک مد گیہوں گندم اگر اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے، ایک مد کا مطلب ایک سیر سمجھو، اگر ایک سیر میرے صحابہ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے تو بعد کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر دے گا تو میرے صحابہ کے ایک سیر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی نیت، اخلاص اور حسن نیت بہت بڑا ہوا۔ آج تو ہماری ہر عمل میں دکھاوا، ہر عمل میں دکھاوا، چاہے جو کام کرو دکھاوا لگ جاتا ہے نا ساتھ میں۔ تو پہلی بات حسن نیت، اور حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن کی نیت جو ہے عمل سے بہتر ہے۔ عمل میں تو ریا بھی ہوتا ہے لیکن نیت میں کوئی ریا نہیں، چونکہ نیت کو کوئی دیکھنے والا نہیں، نیت کو دیکھنے والا صرف اللہ ہے نا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آدمی صحیح نیت کے ساتھ اگر نیت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتے سے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے سے، بھائی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو زندگی بھر انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو زندگی بھر انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر اللہ کہیں گے فلاں آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دو زندگی بھر انہوں نے فلاں نیک کام کیا ہے۔ فرشتے ہکا بکا رہ جائیں گے، اے اللہ آپ نے ہم کو تو اسی کام میں لگا رکھا تھا، جو عمل جس نے بھی کیا ہم نے جب کا جب لکھ لیا ہے، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ دو کہ زندگی بھر تہجد کیا پڑھا ہے، انہوں نے تو کبھی تہجد پڑھا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کا حکم ہے کہیے ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن آپ نے جس کام کے لیے متعین کیا تھا ہم نے زندگی بھر دیکھا کبھی انہوں نے تہجد نہیں پڑھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تہجد زندگی بھر تہجد پڑھا ہے لکھو۔ یہ بندہ ہے رمضان کے روزے کے علاوہ کبھی نفل روزہ رکھا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ صائم لکھ دو، صائم الدہر لکھ دو، زندگی بھر روزہ رکھا ہے، میں جانتا ہوں اللہ اس نے نہیں روزہ رکھا ہے۔ فلاں نیک کام آپ کہہ رہے ہیں لکھ دو، میں جانتا ہوں اس نے نہیں کیا ہے۔ اے اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ جو کہہ رہے ہیں ہم لکھ دیں گے اور لکھ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ذرا وجہ بتا دیجئے کون سا ان کا خفیہ عمل تھا جو ہم بھی نہیں دیکھ سکے، ہم بھی نہیں سمجھ سکے۔ اے اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے تہجد نہیں پڑھا آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ دو کیا کیا، زندگی بھر تہجد پڑھنے والا ہے یہ۔ اللہ کہیں گے ہاں ان کا خفیہ عمل تھا۔ بات دراصل یہ تھی یہ بندہ زندگی بھر کبھی تہجد نہیں پڑھا، کبھی اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، لیکن روزانہ جب سوتا تھا سونے سے پہلے یہ نیت کر کے سوتا تھا انشاءاللہ آج تہجد ضرور پڑھوں گا۔ زندگی بھر اس نے نیت کیا کہ تہجد پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نیت کی بنیاد پہ لکھ دو کہ زندگی بھر اس نے تہجد پڑھا ہے۔ کبھی نفل روزہ اس نے نہیں رکھا لیکن نیت اس کی رہی ہے، اس نیت کی بنیاد پہ لکھ دو کہ اس نے نفل روزہ پوری زندگی رکھا ہے۔ فلاں نیک کام نہیں کیا لیکن نیت تھی، اے اللہ اگر پیسہ مل جاتا ہم بھی غریبوں کو دیتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، مسجد مدرسے کو دیتے، یتیموں کو دیتے۔ اے اللہ میری نیت تو یہی تھی لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اللہ کہیں گے اس نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا ہے۔ تو حسن نیت ضروری ہے نا، آدمی کو ہر کام سے پہلے اپنی نیت کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اور اکثر لوگوں کی نیت میں خرافات گڑبڑ آ جاتا ہے، آدمی تھوڑا کرتا ہے دنیا کو دکھاتا ہے، تھوڑا کرتا ہے دنیا کو بتاتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اور آج تو صورت یہ حال یہ ہے آدمی کچھ نہیں کرتا ہے اخبار میں ڈالتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں سوشل میڈیا یہ فتنے کا گھر ہو گیا ہے، آدمی کچھ نہیں کرتا ہے اور ڈالتا رہتا ہے میڈیا میں، دنیا جانے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ خدمت کیا، ہم نے غریب کو دیا، ایک کوڑی نہیں دیا، لیکن ڈالتا ہے کہ ہم تو بڑے مخیر ہیں، ہم دنیا کے سامنے
بھئی کر رہے ہو تو بھی مت ڈالو، اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ تو حسن نیت ایک ضروری چیز ہے۔ اور میں حسن نیت پہ واقعہ سناتا ہوں حدیث کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے۔ ایک آدمی پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، 90 پر 9 دفتر۔ فرشتے جو دفتر لکھ رہے ہیں نا، اور وہ بھی دفتر کو چھوٹے موٹے دفتر نہیں، ہمارے مسجد کے نکاح کا دفتر کی طرح دفتر نہیں، ایک ایک دفتر اتنا بڑا تا حد نگاہ، جہاں تک ہماری نظر جا سکتی ہے تا حد نگاہ کا دفتر۔ اب ظاہر سی بات ہے پوری زندگی کا کارنامہ لکھنا تو دفتر تو بڑھے گا ہی نا بھائی، 60 سال 70 80 سال، ایک ایک لمحے کی بات، ہر ایک رپورٹنگ، کہاں جھوٹ بولا، کہاں غیبت کیا، کہاں تکبر کیا، کہاں کیا کیا، ہر بات کو لکھے دفتر تو بڑھے گا نا۔ تو ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک ایک دفتر تا حد نگاہ، اور پورے دفتر میں گناہ گناہ گناہ، نیکی کوئی نہیں۔ اللہ بلائیں گے اس بندے کو، تمہارے گناہ ہیں یہ، دفتر کو دیکھ لیا، فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھ دیا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا تو نہیں دیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ، فرشتوں نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، واقعی میں مجرم تھا، غلط کار تھا، زندگی میں ہم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، یہ واقعی میری غلطیاں ہیں، فرشتوں نے غلط نہیں کیا ہے۔ اللہ کہیں گے جاؤ جا کے وہ میزان عمل پہ جا کے ڈالو، تولواؤ۔ کہے گے اللہ جب کوئی جان ہی نہیں ہے تو تولوا کے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، وہاں تولوانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر جہنم میں جانا ہے چلے جائیں گے۔ جب بھائی کسی کی کچھ نیکیاں ہوں، کچھ برائیاں ہوں تو نہ وزن کروا لیں، کہیں بڑھ جائیں نیکیاں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں ہے، اور 99 دفتر برائی برائی برائی، کیا فائدہ تولوا کے؟ اللہ کہیں گے نہیں بھائی، میں ظلم نہیں کرنا چاہتا، میں ظالم نہیں ہوں، آج فیصلہ بالکل صحیح ہوگا، جاؤ جا کے تلواؤ۔ ایک پلے میں جا کے وہ 99 رجسٹر، وہ کہے گا اللہ کچھ نہیں نا میرے پاس، فرمائے کہ ایک چیز ہے میرے پاس، تمہاری ایک نیکی ہے، وہ میں ڈالتا ہوں، وزن کر کے دیکھو۔ خیر وہ جائے گا، ایک ترازو پر اس کے وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے، اس کے بعد دوسرے ترازو میں پلڑے میں ایک ورقہ، ایک چھوٹا سا ورقہ آئے گا، اللہ کی طرف سے وہ رکھا جائے گا۔ اللہ کہیں گے یہ ورقہ مجھے معلوم ہے، میں نے حفاظت سے رکھا ہے، تمہاری نیکی ہے، یہ ورقہ دوسرے پلڑے پہ۔ جیسے ہی دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا وہ نیچے زمین پہ آ جائے گا، اور یہ 99 رجسٹر گناہوں کے آسمان پہ چلے جائیں گے، مطلب ہلکا ہو جائے گا، اور وہ ایک پرچہ جو ہوگا اس کی وجہ سے دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ ہکا بکا رہ جائے گا، یہ کیا ہے آخر؟ 99 رجسٹر میرے گناہوں کے، میں نے دیکھا ہے صحیح ہے، فرشتوں نے غلط نہیں لکھا ہے، اس میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، یہ دوسرے پلڑے پر یہ چھوٹا سا کیا ہے جس میں اتنا وزن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 99 دفتر بھی ہلکے ہو گئے، یہ ہے کیا؟ اللہ سے کہے گا الہ العالمین یہ کیا ہے آخر؟ میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، آپ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ ورقہ جو ہے اس کے اندر تم نے ایک بار اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا تھا وہ ہے۔ کون سا اخلاص کے ساتھ عمل؟ اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے بندے تم نے ایک بار کہا تھا، بڑے حسن نیت کے ساتھ کہا تھا، اللہ کو حاضر و ناظر کر کے کہا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تم نے جو حسن نیت کے ساتھ وہ ایک بار کہا تھا، میں نے ورقے میں وہ لکھ رکھا ہے، اس کی بنیاد پر تمہارا ترازو نیچے ہو گیا اور سارے گناہ تمہارے ہلکے ہو گئے، جاؤ میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، حسن نیت، عمل تھوڑا کرو چاہے چھوٹا کرو، لیکن جو بھی کرو حسن نیت، اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے راستے ہیں، اور جنت کا راستہ آسان ہے۔ میں جنت کی بات کر رہا تھا نا، تو 4 باتیں مجھے کہنی تھی، وقت ہو گیا ہے، اب وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا